قربانی کا ایک سلسلہ تھا جو ہمارے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے. جو مقصد تھا وہ مقصد اب آج کل کے ماڈرن دور میں فوت ہو چکا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک عظیم و شان جو ہے وہ پیغمبر تھے, جنہوں نے زندگی کے اندر بے حد قربانیاں دیں, توحید پہ ڈٹے رہے حتیٰ کہ آگ میں پھینکے گئے, اور اللہ پہ توکل اور یقین اتنا تھا کہ اللہ نے آگ بھی ان پہ اوپر جو ہے وہ ٹھنڈی کر دی. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, مطلب آگ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. کیوں؟ وہ تقویٰ تھا, وہ توحید تھی, وہ جذبہ تھا, وہ ایمان تھا. اور جو قربانی کا اصل سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا, ان کو اولاد کی بڑی خواہش ہوتی ہے, اولاد نرینہ کی, جس میں قرآن میں آتا ہے وہ دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے. جب وہ اولاد جوان ہوتی ہے تو ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں. وہ اٹھ کے جو ہے وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کی بھی تابع داری اور ان کا بھی ایک جو باپ کے ساتھ محبت تھی اور اللہ پہ یقین تھا, اور مطلب ہی واز سو مچ اسٹرانگ بلیور کہ انہوں نے اپنی ساری ول جو ہے جو پیغمبر ہے نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شک جتنا مرضی بڑا مقام دیا ہو, لیکن ان کی جو ایک ول پاور ہے, انہوں نے اپنی ساری ول سبمٹ کر دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانیں اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں. تو جب وہ چھری پھیرنے لگتے ہیں وہیں پہ جو ہے وہ حکم ہوتا ہے کہ جو تمہارا ٹیسٹ تھا وہ تم پاس کر چکے ہو. تو اسی سنت ابراہیمی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فالو کیا ہے, اور وہی سلسلہ آج تک ہم فالو کرتے رہے ہیں. اب اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا نہ گوشت چاہیے نہ اس قربانی کا خون. اللہ تعالیٰ کو پہنچتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں پہنچتا تو صرف تقوی پہنچتا ہے. اب تقوی کیا ہے؟ کہ میں کوئی بھی عمل کروں اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہونے چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا ہی شامل نہیں ہے تو یہ تقوی تو نہ ہوا. جو آج کل ماڈرن دور کے اندر ہو رہا ہے کہ مہنگے سے مہنگا جانور لینا, نشر و نمائش کرنا, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, اسنیپ چیٹ پہ اسٹیٹس لگانا کہ یہ میری قربانی ہے, غریبوں تک گوشت ہی نہ پہنچے, فائدہ کیا ہے ایسی قربانی کا؟ یہ تو ہم لوگ صرف اور صرف فیشن کر رہے ہیں نا. قربانی کے نام پہ تو فیشن ہو رہا ہے, قربانی تو ہو ہی نہیں رہی. تقوی کہاں پہ ہے؟ آپ مجھے بات بتائیں کہ ریاکاری عمل کو ضائع کر دیتی ہے. جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے, وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور ریاکاری جو ہے وہ اس میں سب سے بڑا ہے. مطلب آپ صرف نماز اس نیت سے پڑھ رہے ہو نا کہ اگلا بندہ مجھے نیک سمجھے, تو وہ نماز ہی ضائع ہوگی. آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا نا اس نیت سے کہ میرا جو ہے وہ واہ واہ ہو جائے کہ میں بڑا غنی ہوں, میں بڑا سخی ہوں, آپ کا صدقہ ضائع ہو گیا. آپ نے کوئی بھی عمل کیا, صرف اور صرف عمل کے اندر جو ہے وہ رب کی رضا مقصود ہونی چاہیے. بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. تمام تر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. مطلب ہر چیز جو ہے نا وہ میں نے کرنی ہے بینگ اے مسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور سم ہاؤ اس میں ہر چیز شامل ہے. مطلب اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو وہ بھی میں نے اس نیت سے کرنا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے, کیونکہ بینگ اے مسلم ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی غریب ہے اور اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا گوشت پکانا, تو اگر تمہارے گھر میں گوشت آ گیا تو اپنے گوشت میں پانی زیادہ ڈالو تاکہ اس کی خوشبو سے وہ جو ہے اس کی دل آزاری نہ ہو, اس کے بچے جو ہیں وہ ضد نہ کریں گوشت کی. مطلب یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے. لیکن آج کل تو مہنگے سے مہنگے جانور لے کے نمائش ہو رہی ہے. آپ کو میں بات بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے. قربانی ہم کس طرح کر رہے ہیں؟ ہم ایک تو جانور لا رہے ہیں, واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر تو وبال ہم نے مچایا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ جو ہے نا قربانی کر کے چلیں, ایک تو ہم نے کام کر دیا ہے, چلو قربانی کے بعد ہی تھوڑی سی عقل جو ہے وہ انسان کو آ جانی چاہیے, ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ قربانی کے بعد بھی ہم ان لوگوں کو گوشت دے رہے ہیں جو سوسائٹی کے اندر بڑا ایک جو ہے نا وہ امیر ترین جو لوگ نہیں ہوتے کہ جنہوں نے اچھی قربانیاں کی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر پہ قربانی ہے, آپ پھر انہوں گوشت بھیج رہے ہیں, اونٹ کا بھیج رہے ہیں, گائے کا, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم نے بھی قربانی کی ہے. تو یہ سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے قربانی کے بعد. دیکھیں قربانی کا مقصد کیا ہے کہ ان لوگوں تک گوشت پہنچے. ایک سنت ابراہیمی کو ہم زندہ کر رہے ہیں, ایک تقویٰ ہم نے جو ہے وہ
اختیار کرنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پہنچ رہا ہے. اب تقویٰ کس طرح اختیار کرنا ہے؟ قربانی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے, اور مستحقین تک جو ہے نا اس کو گوشت پہنچے, مستحقین تک وہ جانور پہنچنا چاہیے, ٹھیک ہے, ان لوگوں تک جن کو سال پورے میں گوشت نصیب نہیں ہوتا. تو ہم نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے ایسے لوگوں کو؟ حالانکہ اس معاشرے کے اندر عام ہے, ہم قربانی کرتے ہیں, ہم اپنے جو ہے وہ دوستوں کے گھر گوشت بھیج رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایسے بندے کے گھر کیوں گوشت بھیج رہے ہو جو خود قربانی کر کے تقسیم کر رہا ہے؟ یہ تو فیشن ہے نا ایک. پلس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منڈی کے اندر جو طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے اس وقت کے پورے پرائس ٹیگ کے بارے میں پرائس ٹیگ, دیکھیں لوگ جو ہے نا وہ جانور بھی سمجھنے ایک برانڈ بن چکا ہے. اب ایک جو لوگ ہیں نا, یہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ہماری سوسائٹی کی ایلیٹ ہے, وہ 10 لاکھ کا جانور لیا, 15 لاکھ کا جانور لیا. اب غریب کا ایسا استحصال ہو رہا ہے, غریب بیچارہ جو ہے وہ کہتا ہے یار میری جیب میں 15,000 روپے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا قربانی میری. دیکھیں ایک غریب کو تو آپ نے انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیا. نہ صرف غریب, اپنے رشتہ دار جو غریب رشتہ دار ہیں جو کہ قربانی کی سکت نہیں رکھتے, یا چلو اگر سکت رکھتے ہیں 50 60 70 ہزار لاکھ روپے تک ان کی سکت ہے, آپ نے ان کو 12 لاکھ 15 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ بتا کے آپ نے ان کا استحصال کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا عمل کے اندر, اس پورے عمل کے اندر بجائے اس کے کہ آپ کو نیکیاں گین کرتے, آپ جو ہے وہ گناہ کا شکار ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگس آف اسلام جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے, جس عمل کے اندر جو ہے وہ دکھاوا شامل ہو جائے, جس عمل سے غریب کا استحصال ہو, جس عمل سے جو ہے وہ غریب محروم ہو جائے, احساسی محرومی کا شکار ہو جائے, جس عمل سے غریب کے بچے جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو, جس عمل سے غریب کا بچہ جو ہے وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض بن جائے. ظاہری بات ڈپریشن ہے نا کہ ایک گھر ہے, میرے گھر کے ساتھ میرے گھر کے اندر جو ہے 20 لاکھ کا جانور پڑا ہوا ہے, میرے بچے اس کی نمائش کر رہے ہیں, اور جو ساتھ والا بندہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو یہ ڈپریشن ہے, آٹومیٹکلی آپ نے اس کو انگزائٹی میں مبتلا کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام تر جو ایکٹیویٹی ہے یہ گناہ کا باعث بنے گی, اور آپ کو جو ہے نا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کا مال بھی ضائع ہوگا اور آپ کی ساری ایفرٹ ضائع ہوں گی. تو اکارڈنگ ٹو مائی پرسیپشن جو قربانی ہے اور جس طرح حکم ہے دین کے اندر, ایک تو آپ قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے, کوئی واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کا آپ کو اجر نہیں ملنا, لوگوں کو دکھانے کا آپ کو ثواب نہیں ملنا, اللہ کو راضی کرنے کا آپ کو ثواب ملنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ کا جانور قربان ہوگا تو وہ جو ہے وہ قبول ہوگا, ورنہ کوئی بھی نیکی آپ کی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. سیکنڈلی, آپ اپنے ارد گرد لوگ ڈھونڈیں جن کے گھر پہ گوشت نہیں بنتا. آپ کو اپنے رشتہ داروں کے اندر ایسے کئی لوگ مل جائیں گے. آپ اگر بہت زیادہ سکت رکھتے ہیں, ایک آپ بڑے ویل آف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ گنجائش دی ہوئی ہے کہ آپ 15 20 30 25 50 جانور کر سکیں, تو آپ ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے گھر پہ قربانی نہیں ہو رہی, ان کے گھر جانور بھجوا دیں, بجائے اس کہ اپنے گھر کے باہر تمبو لگا کے میلہ سجا کے وہاں پہ پورے جانوروں کی منڈی لگا کے آپ جو پورے معاشرے کے اندر ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور ایک پورا میلہ کرتے ہیں عید کے دن. اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کریں, ایسے لوگوں کے گھر گوشت بھجوا دیں جو گوشت سے محروم ہیں, یا ایسے لوگوں کے گھر قربانی بھجوا دیں جن کے علاقے میں قربانی نہیں ہوتی, جو غریب جو ہمارے رشتہ دار ہیں, کوئی عزیز و قارب ہیں, ہمارے گھریلو ملازمین کے جو ہے وہ آپ جو گاؤں وغیرہ کے اندر جو ہے جانور بھجوا دیں, وہ قبول ہوگا. آپ کا جانور ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں جس عوام نے پورا سال گوشت نہیں دیکھا, یا جن کو گوشت بہت کم میسر ہوتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں جب وہ گوشت